مسلمان کا جتنا اتنا غیر مسلم کا، دونوں کا برابر۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ ہندوستان دوسرے نمبر کا ملک نہیں، پہلے نمبر کا ملک نہیں کہ صرف مسلمان کا، صرف غیر مسلم کا۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ ہندوستان دونوں کا ملک ہے، جتنا ہندو کا اتنا مسلمان کا، جتنا مسلمان کا اتنا ہندو کا۔ دونوں آپس میں بھائی ہیں، دونوں کے ماں باپ ایک ہیں۔ آدم اور حوا کی اولاد مسلمان بھی، آدم اور حوا کی اولاد ہندو۔ جب ماں باپ ایک تو دونوں کا رشتہ ایک، یہ اس کا بھائی وہ اس کا بھائی، ہندو مسلمان کا بھائی، مسلمان ہندو کا بھائی۔ دوسرا رشتہ پڑوسی کا ہے، ایک ہی شہر میں، ایک ہی محلے میں، ایک ہی ضلع میں، مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پڑوسیوں کو تکلیف مت دو، پڑوسیوں کی تکلیف کو دور کرو، تمہارا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا، تمہارا اسلام بھی مکمل ہو جائے گا۔ تیسرا رشتہ ہندو مسلمان کا، پارٹنر کا رشتہ، شریک کا رشتہ۔ ایک ہی اسکول میں مسلمان کا بچہ بھی پڑھتا ہے، غیر مسلم کا بچہ بھی پڑھتا ہے۔ ایک بازار میں ایک دکاندار ہندو ہے، خریدار مسلمان ہے، حصے دار کا رشتہ ہے کہ وہ آگے تو ہم آگے، وہ پیچھے تو ہم پیچھے۔ تین رشتے۔ ہندو مسلمان چار طرح کی دوستی کرتے ہیں۔ مسلمان ہندو کے گھر جا رہا ہے اور ہندو مسلمان کے گھر آتا ہے، یہ دوستی بھی جائز ہے۔ مسلمان ہندو کے گھر تحفہ بھیجتا ہے اور ہندو مسلمان کے گھر تحفہ بھیج رہا ہے، یہ دوستی بھی جائز ہے۔ مسلمان ہندو کے گھر جا کر کے حلال کھاتا ہے، ہندو مسلمان کے گھر آ کر کے حلال کھاتا ہے، یہ دوستی بھی جائز ہے۔ آخری دوستی ہندو مسلمان سے دل کی بات کرتا ہے، مسلمان ہندو سے دل کی بات کرتا ہے، نہ اس کے مذہب کا نقصان نہ اس کے دھرم کا نقصان، یہ چاروں دوستی جائز ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے محبت سے جئیں گے، محبت سے مریں گے انشاءاللہ۔ الیکشن میں بھائی ہوں گے، الیکشن کے بعد کسائی ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا۔ دعا کیجیے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ عظیم شاعر دل خیر آبادی آپ کے درمیان کتنی تکلیف اٹھا کر کے آئے ہیں، آپ کو اگر سنا دیا جائے تو آپ روئیں گے مگر بچ کے آنسو بہائیں۔ خیر، اللہ جزائے خیر دے، ہمارے سننے کو، ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ ایک دوہے پر اپنے اس امن شانتی کے پیغام کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی گیہوں کی مل چلتی ہے، اس میں آٹا نکلتا ہے، پہلے چکی ہوتی ہے، جاتا ہوتا، اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، نیچے ایک پتھر، اوپر ایک پتھر، اور اوپر بیچ میں کلا، اور منہ میں دانا، اور دانا گیا منہ میں، اس کو پیسا گیا آٹا۔ پہلے جاتا ہوتا تھا، چکی ہوتی تھی تو چکی چل رہی تھی، دانا منہ میں گیا، آٹا بن گیا، باپ رونے لگا، بیٹا ہنسنے لگا، تو باپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا، گیا بنس کبیر کا ہائے پوت کباب۔ یہ بیٹا رونے کی جگہ ہنستا ہے، یہ تو خاندان کا نام مٹی میں ملا دے گا۔ تو بیٹے نے کہا، ابا حضور کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چلا۔ آپ رونے کی وجہ بتائیے، ہنسنے کی وجہ بتاؤ۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا، یہ دنیا بھی چکی ہے، اس کے دو پارٹ آسمان اور زمین ہے، دانے کی جگہ انسان ہے، یہ بھی مر کر کے مٹی میں مل جائے گا، مجھ کو اپنی موت یاد آ گئی، اس لیے میں رو رہا تھا۔ سبحان۔ کہا کہ ابا آپ نے دانا کو دیکھا، آٹا بن گیا، موت یاد آ گئی، آپ رونے لگے۔ آپ نے کلے کو نہیں دیکھا جس کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی ہے، جو دانا کلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا، جو ایشور کی رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے، وہاں بھی آباد رہتا ہے۔ چلتی چکی دیکھ گئے دیا کبیرہ روئے، چلتی چکی دیکھ گئے دیا کبیرہ
रोज दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को, साबुत बचान को। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भवाई, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको रखे साइया मार न साके कोई, बाल नबी का कह सके, बाल नबी का कह सके। सब जग पैरी हो, सब जग पैरी हो। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वज़ू करूं अजमेर में, काशी में स्नान, काशी में स्नान। मुसलमान हो जात का हूँ भारत की धूल, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव स्वभाव के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। आप लोग सो गए हैं, थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए, हम जनाजा पढ़ाने के लिए बैठे। अभी बड़ा खूबसूरत जलसा चल रहा था और शंकर कैनूरी साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे और अल्लाह अपनी मारिफत की तजल्ली से इनको माला माल फरमाए। बहुत अच्छा कुरान पर बोले, रमजान पर बोले, महसूस ही नहीं हो रहा था कि मुसलमान की जबान है कि गैर मुस्लिम की जबान है। अल्लाह अकबर, इतनी यकसानियत, दिल खुश हो गया। ये स्टेज का पहला नमूना है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। 3 मिनट का पैगाम रमजान के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रोजा रखें या ना रखें मगर धूमधाम से ईद मनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं पहुंचा ही उधर, अच्छा दिल साहब जहां से आए हैं वहां आपको पहुंचा दिया। बिल्कुल मेरा टाइम इतना मुख्तसर है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बयान करने के लिए नहीं आया हूँ, शायरी पढ़ने के लिए। और इतना टाइम इस मुशायरे में मिल जाना ये भी गनीमत है। पता नहीं दूसरे को इतना टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, रोजे के बारे में अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए, नमाज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए। अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए, जानते हैं क्यों? जब आदमी रोजा रखता है, खाना नहीं खाता, खाने की हाजत नहीं, पानी नहीं पीता, पानी की हाजत नहीं, बीवी के पास नहीं जाता, बीवी की हाजत नहीं। गौर कीजिए खुदा की जात, वो खाता नहीं, खाने की हाजत नहीं, पानी पीता नहीं, पानी की हाजत नहीं, उसकी बीवी नहीं, बीवी की हाजत नहीं। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है तो वो खुदा की नकल उतारता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से। जब आप जलसा सुनेंगे तो बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से। कुर्बान जाइए रोजे के ऊपर, अगर आपने रोजा रखा तो बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से नहीं, बल्कि खुद खुदा के हाथ से मिलेगा। हर चीज का बदला जन्नत है। दुआ करता हूं अल्लाह पूरे मजमे को जन्नत में दाखिल फरमाए। जलसा सुनने का बदला जन्नत है, नमाज का बदला जन्नत है, कुरान का बदला जन्नत है। रोजे का बदला क्या है? आपका दिल खुश हो जाएगा, आप मचल जाएंगे। हर चीज का बदला जन्नत है। कुर्बान जाइए रोजे के ऊपर, रोजे का बदला जन्नत का मालिक खुद खुदा है जो जन्नत से बढ़कर है। इमाम साहब ने मिंबर पर खड़े होकर के ऐलान किया, लोगों रोजा रखो, खुदा मेहरबान होगा। लोगों ने कहा कि अच्छा, बड़ा बढ़िया। अभी पहला ही रोजा हुआ था, पूरी बस्ती जलकर रहा।
لوگ لاٹھی لے کر کے سڑک پر دوڑ گئے، ذرا امام صاحب سے ملاقات ہو، خیریت لیتے ہیں بہتر طریقے پڑھانے کے لیے آ رہے تھے تو دیکھا کہ پوری بستی کا آدمی لاٹھی لے کر کے سڑک پر بیٹھا ہوا، اتنی لاٹھی پڑے گی کہ کمر سیدھی ہوئی۔ امام صاحب الٹے پاؤں بھاگے، لوگوں نے کہا کہاں بھاگ رہے ہو، نماز تو پڑھا دو۔ تو امام صاحب نے بات کو بدلتے ہوئے کہا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے رمضان کی حفاظت کریں گے، روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ کس کے روکے رکا ہے سویرا، ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا، ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا، لب پہ شکوہ نہ لا اشک پی لے، لب پہ شکوہ نہ لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، لب پہ شکوہ نہ لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے۔ اب کھڑنے کو ہے غم کا ڈیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، یوں ہی دنیا میں آ کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا، مسکراہٹ پہ بھی حق ہے تیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا۔ دوسرا پیغام نبی کی سنت اور نبی کی سیرت کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار، جوش کے ساتھ بات اٹھائیے انشاءاللہ۔ سیدھے جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ، جیل پہنچانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ 3 آدمی سے زیادہ مہربان دنیا میں کوئی نہیں ہے، 3 آدمی سے، 3 ہستی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی مہربان نہیں۔ اللہ اپنے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ بتا۔ پہلی ہستی اللہ کا، 24 گھنٹہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہوتا ہے، اتنا مہربان ہوتا ہے، اتنا مہربان ہوتا ہے، دریا کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری ہستی نبی کی ہستی، رمضان کے مہینے میں اپنے امتی پر اتنے مہربان ہوتے تھے، اتنے مہربان ہوتے تھے، اتنے مہربان ہوتے تھے کہ ہوا کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ اور تیسری ہستی جو دنیا میں سب سے زیادہ مہربان ہے، جانتے ہیں کون؟ آپ کے بچوں کے استاد جو آپ کے بچے کو پڑھاتے ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر مہربان ہے۔ جانور کو انسان بناتا ہے، انسان کو مسلمان بناتا ہے، مسلمان کو حافظ قرآن بناتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے امام کی تنخواہ ادھار رہے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو پہنچا ہی دوں، میں جگہ پر پہنچا ہی دوں۔ ایک جوان سر پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا، تو اللہ کے رسول 20 منٹ مار کر میری طرف توجہ کیجئے، جلسہ میرے حصے کا نکل رہا، 5-7 منٹ نکل گیا ہوگا، تھوڑا ہی سبق ہے۔ 20 منٹ مار کر کے میری طرف توجہ کیجئے۔ ایک جوان سر پر ہاتھ رکھ کر کے نبی کے سامنے بیٹھا ہوا، اللہ کے رسول نے کہا ہوا کا روزے کی حالت میں تھا، بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بہت بڑا گناہ ہے، کفارہ ادا کرو، ایک غلام آزاد کرو، تب جرمانہ تمہارے گناہ کو ختم کرے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی گردن کے علاوہ کسی کا مالک نہیں۔ کہا پھر تو تم کو 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھنا پڑے گا جرمانے میں۔ کہا یا رسول اللہ 1 مہینے میں تو صبر نہیں، اور 2 مہینے میں کیا کیا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، تمہارے گناہ کا کفارہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ ہم سے بڑھ کر کے کون مسکین ہوگا، کس کو ہم کھانا کھلائیں؟ اللہ کے رسول نے 2 ٹوکرا کھجور دیا اس کے ہاتھ میں، کہا جاؤ اپنے گناہ کی سزا میں غریبوں میں اس کو بانٹ کر کے آؤ۔ یا رسول اللہ ہم سے بھی بڑا کوئی غریب ہے؟ کہا جا بھائی، ٹوکرا بھی لے جا، کھجور بھی لے جا۔ آپ ایک بات دیکھیں گے کہ جب روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگ دسترخوان پر افطار لے کر کے بیٹھتے ہیں،
تو غور سے دیکھتے ہیں کہ انگور کہاں ہے، انڈا کہاں ہے، دیکھتے ہیں۔ ایک بوڑھا حکا لے کر کے رہے، امام صاحب جا رہے تھے تو روک کر کے کہا امام صاحب ابھی 5 منٹ باقی ہے، 2-4 گھونٹ مار، اللہ کا بندہ روزہ ٹوٹ جائے گا، صبر کرو۔ تو کھسیا کر کے کہا جا مولوی جا، 2-4 گھونٹ لینے کی اجازت نہیں دیتا، اگر حضور ہوتے اور اجازت مانگتے تو 2-4 دم مارنے کی ضرور اجازت مل جاتی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کے روزے کی زیارت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، نبی کے نام پر جھوم جائیں گے انشاءاللہ، نبی کے کام پر گھوم جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دعا کا اثر کما رہا ہے، خوشی کا مبارک مقام آ رہا ہے، یہ کون انسان کامل زمین پر بستی ستا ہے، پھر آ رہا ہے، یہ کس ذات برحق کی ہے آمد آمد، فرشتوں کا پیغام سلام آ رہا ہے، غلاموں یتیموں کی بگڑی بدان، کوئی مونی سے خاصو عام آ رہا ہے، بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے۔ تیسرا پیغام بڑی تیزی کے ساتھ، جو جلسہ دیکھنے والے تھے وہ آئے چلے گئے، ان کے حصے میں یہ جلسہ میلہ بن گیا، اور جو جلسہ سننے والے ہیں وہ ماشاءاللہ جا رہے ہیں، ایک ایک مہمان کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کی رات عبادت میں لکھی جا رہی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے۔ قرآن کے حوالے سے پیغام دے دیتا ہوں اور اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ پیس دے چکی کی طرف، اچھا خیر، کیسر صاحب جو ہے تھوڑا سا بڑھا رہے ہیں زبردستی کر کے، خیر میں ان کی مجبوری کو سمجھتا ہوں۔ قرآن کے حوالے سے آپ کو پیغام سنا دیتا ہوں۔ ابھی امریکہ میں آگ لگی تھی، ایک شہر میں 16,000 گھر جل کر راکھ، ایک ہی شہر 16,000 گھر جل کر راکھ، لاس اینجلس میں، اور اتنا اونچا اونچا گھر تھا کہ آسمان سے بات کرتا تھا، اور آگ نے اس کو زمین میں ستا تھا، مگر 16,000 گھر میں ایک گھر بچا ہوا تھا۔ پورے چینل والے آ گئے، اس گھر کا تالا توڑ کر کے دیکھا کہ بھائی یہ گھر کیسے بچ گیا، آسمان سے بات کرنے والی آگ زمین میں سٹا دیا سارے مکان کو، یہ مکان کیسے باقی رہ گیا؟ تالا توڑ کر کے جب اندر داخل ہوئے، تاپ میں دیکھا قرآن رکھا ہوا تھا، قرآن کی برکت سے گھر بچ گیا۔ آپ کے بچے کے سینے میں اگر قرآن ہوگا تو جہنم کی آگ سے آپ بھی بچ جائیں گے، آپ کا گھر بھی بچ جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ آ رہا ہے رمضان، چاند سے تراویح شروع ہوتی ہے اور چاند پر تراویح ختم ہوتی ہے۔ جب رمضان کا چاند طلوع ہوگا تو تراویح شروع ہوگی، اور تراویح کب تک چلے گی؟ جب تک عید کا چاند نہ آئے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 10 دن میں ختم قرآن ہو گیا، ختم قرآن کو ختم تراویح سمجھ لیا، 10 دن ہی قرآن کی دولت سے مالا مال ہے، رمضان آیا اور چلا گیا، قرآن کی دولت سے محروم ہو گیا۔ ایک حافظ صاحب آئے سپول میں، کہا کہ میں تراویح سنانا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے کہا کتنے دن میں آپ سنا سکتے ہیں؟ کہا میں وندے بھارت، پیچھے آپ لوگ آنکھ بند کر کے کھڑے ہو جائیے گا، 3 دن میں سیدھا دلی پہنچا۔ لوگوں نے سوچا کہ اس سے اچھا کیا بڑھیا ہے، 3 دن میرا پاؤں پھولے گا، 27 دن سوئیں گے، 3 دن جاگیں گے، 27 دن سوئیں گے۔ 3 دن میں ختم قرآن ہو گیا۔ حافظ قرآن نے کھڑے ہو کر کے کہا لوگوں مٹھائی بانٹو، ختم قرآن ہو گیا۔ پیچھے ایک مقتدی تھا، اس کو سورہ یاسین یاد تھا، بولا امام صاحب سورہ یاسین تو نہیں ہے؟ تو سمجھ میں آ گیا کہ تمام آنکھوں میں کانا راجا ہے،
تو بات کو بدلتے ہوئے کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے جان بوجھ کر کے سورہ یاسین کو چھوڑ دیا تھا. سورہ یاسین مردہ پر پڑھی جاتی ہے، زندہ پر نہیں. اگر میں پڑھ دیتا تو پیچھے ایک ایک کر کے سب کا جنازہ ہوتا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے ختم تراویح چاند سے شروع کریں گے، چاند پر ختم کریں گے. ختم قرآن کے بعد بھی تراویح نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہفتہ بھر کی نماز جمعہ میں، سال بھر کا قرآن رمضان میں پڑھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نعت نبی کا حوصلہ قرآن سے ملا، قرآن سے ملا. نعت نبی کا حوصلہ قرآن سے ملا، قرآن سے ملا. یہ شوق ہم کو حضرت حسان سے ملا، حسان سے ملا. یاسین سے یاسین سے تشافی قلب و جگر ملی. اظہار شکر سورہ رحمان سے ملا، رحمان سے ملا. اظہار شکر سورہ رحمان سے ملا، رحمان سے ملا. ہمارے میزبان ہمارا ٹائم بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن میں اپنے مہمانوں کا احترام کرتے ہوئے آخری پیغام اپنے جوانوں کو سنانا چاہتا ہوں. ہمارے جوان یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے. جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ الگ کے سامان ہاتھ اٹھائیے گا. آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان حور سے آپ کا ضرور نکاح، لیکن یہاں چانس نہیں. رمضان میں، شعبان میں دو آدمی کی معافی نہیں ہوتی. کتنا بڑا پاپی ہے وہ اس مجمع میں بھی ہے، اس کی معافی نہیں ہوتی. رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، شب قدر آتی ہے چلی جاتی ہے، شعبان آیا چلا جائے گا، رمضان آیا چلا جائے گا، لیکن اس کی معافی نہیں ہوگی. کتنا بڑا دھرتی کا پاپی ہے، کتنا بڑا گنہگار ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں وہ اس مجمع میں بھی ہو سکتا ہے. وہ دو آدمی ہیں جو منہ کالا کرتا ہے، زنا کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، دارو پیتا ہے، حلق کے نیچے شراب کرتی ہے، شرم و حیا نکل جاتی ہے. ایسے پاپی کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. جس کی مغفرت رمضان میں نہیں ہوئی اس کے بعد کہاں سے؟ ہمارا جوان رمضان میں بھی دارو پیتا ہے، اور تکیہ پر جب آپ کا سر رہے تو سوچیے گا جب رمضان میں شیطان قید ہے تو گناہ کیسے ہوگا، زنا کیسے ہوگا، شراب لے کیسے ہوگا. اس راز کو میں بتا رہا ہوں، پیغام کو ختم کرو. بڑا شیطان قید ہوتا ہے، چھوٹا شیطان آزاد ہوتا ہے. چھوٹے شیطان کی وجہ سے مسلمان رمضان میں بھی دارو پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. دوسرا جواب لکھا کہ چاہے چھوٹا شیطان ہو چاہے بڑا شیطان ہو، سب قید ہوتا ہے. نفس آزاد ہوتا ہے، نفس کی وجہ سے، نفس کے اثر کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے. آپ سپول بازار میں جائیے، لوہار کی بھٹی کو دیکھیے، بھٹی جلتی ہے، لوہا اندر ہوتا ہے، لال ہو جاتا. بغل میں بالٹی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی لوہے کو نکالا، بالٹی میں جیسے ڈالا چھن سے بولا. جب لالی ختم ہو گئی تو لوہے کو پانی سے نکال کر کے اس پر ہاتھ رکھا گیا تو گرمی محسوس ہوتی ہے. 11 مہینہ گناہ کیا، گناہ کا اثر باقی رہ گیا. رمضان آنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتا، رمضان چلا گیا مغفرت نہیں. 3 گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک عورت نے چالاکی سے دروازہ کھولا، اندر سے جوان کو لے کر کے دروازہ بند کر دیا. کہا کہ تم کو 3 گناہ میں گناہ کرنا ہوگا تب دروازہ کھلے گا، جان بچے گی. مجھ سے زنا کرنا ہوگا. تو جوان ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، کتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا. عورت نے کہا کہ میرا یہ بچہ ہے، اس کو قتل کرنا پڑے گا. ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. عورت چالاک تھی، سینٹر پوائنٹ پر پہنچ گئی. کہا کہ دیکھو یہ دارو کی بوتل ہے، اس کو پی لو، دروازہ کھلتا ہے، تم اپنی جان بھی بچا لو، اپنی آبرو بھی بچا لو. جوان نے سوچا کہ دارو کی بوتل سب سے چھوٹا گناہ ہے. جیسے ہی چڑھایا، سر پر نشہ آیا. اب پہلی فرصت میں اس نے عورت سے زنا کیا، بچے کو قتل کیا. ایک دارو آئی، سارے گناہ. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے خود بھی بچیں گے، پورے سماج کو بچائیں گے انشاءاللہ. رمضان بھر چھوڑ دیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ایک انسان ہوں میں، فرشتہ نہیں. جو فرشتہ بنی
ان سے رشتہ نہیں، ایک انسان ہوں میں فرشتہ نہیں، جو فرشتہ بنے ان سے رشتہ نہیں۔ کہو اچھا یا خراب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں۔ کوئی اپنا اگر ہو تو روکے مجھے، میں غلط کر رہا ہوں تو ٹوکے مجھے۔ کوئی اپنا اگر ہو تو روکے مجھے، میں غلط کر رہا ہوں تو ٹوکے مجھے۔ کسے دینا ہے حساب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں۔ بس میرا پیغام ختم ہو گیا۔ میں آپ کی پیشانی کو پڑھ کر کے بڑا خوش ہوا۔ میں آپ سے ایک وعدہ جاتے جاتے لے رہا ہوں کہ جب تک آپ کے ایک ایک مہمان فارغ نہ ہو جائے، اگر آپ اپنی جگہ پر رہے تو زمین سے لے کر کے آسمان تک آپ کا جلسہ کامیاب ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے، پیشاب پخانے کے بہانے سے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے، نمازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین بہن شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، کھیت کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی رات میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نمانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔